جس محبت کا آغاز عورت کی طرف سے ہو، اس محبت کی نہ کوئی اوقات نہ ہی کوئی منزل ہوتی ہے۔ مرد تو وہ ہے جو اپنی بہن کے نصیب سے ڈر کر کسی کی بہن سے نہ کھیلے۔ مرد کی ہمدردی پر کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مرد کی ہمدردی اپنے گھر کی عورتوں کے سوا دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ہوتی ہے۔ انسان میں انسانیت تب نظر آتی ہے جب وہ انسانوں سے ہمدردی کرتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی کہ مرد کا کاٹ سے خوبصورت نہیں ہوتا، خوبصورتی تو اس میں عورت کی عزت کرنے سے آتی ہے۔ عورت کو تو جنگ میں بھی مارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اے ابن آدم، آپ محبت میں اسے مار دیتے ہیں۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا سکتی ہے۔ مرد کی فطرت ہے کہ جو عورت اس کے پاس خود چل کر آئے گی وہ اسے کبھی بھی پسند نہیں آتی۔ شوہر کو توجہ نہ دینا، رسپیکٹ نہ کرنا عورت کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ عجیب معاشرہ ہے جو بیٹی کو رحمت، عورت کو فتنہ کہتا ہے۔ دولت سے آدمی کو عزت تو ملتی ہے، وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ یقین کیجئے کچھ لوگوں کو پہلی محبت ہی قبر تک لے جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کسی دوسری جگہ جا کر وہ خوش رہیں گے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ جہاں بھی جائیں گے وہ خود کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ دنیا کی کوئی شے بھی مرد کے دماغ کو پرسکون نہیں کر سکتی سوائے اس کی من پسند عورت کے، جو کہ میسر نہیں ہے۔ انسان دوسری انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل سکتا ہے، طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت و احترام انسان کی اعلیٰ صفت ہے۔ عورت بڑی ہی پیاری مخلوق ہے، اگر اس کا موڈ خراب ہو تو پوری کوشش کرتی ہے کہ ٹھیک سامنے والے کا بھی نہ رہے۔ بس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے تو سمجھو کہ خطرہ مل سکتا ہے، اس کو روکنے کے لیے دعا کا اختیار ہے۔ اللہ پاک ان خطرات سے بچائے جن کے قریب آنے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ آپ کی مشکلات اور ان کے حل میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آپ کے ماتھے اور سجدے کی جگہ کے درمیان تک کا فاصلہ ہے۔ اگر عورت کسی مرد کو مفت میں اپنا جسم فراہم کر دے تو وہ مرد اسے محبت کا نام دیتا ہے، اگر عورت اسی جسم کے پیسے وصول کرے تو فحشہ کہلاتی ہے۔ کبھی کبھار ہمارا ٹوٹنا ہمارے اندر سے وجود کو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، اور اکثر ٹوٹ کر جڑی ہوئی چیزوں کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کہیں پھر سے نہ ٹوٹ جائے، یہی قانون قدرت ہے۔ نیک عورت سونے سے زیادہ نفع بخشے، کیونکہ سونا خرچ ہونے کے بعد ہی نفع دیتا ہے، جبکہ نیک عورت تمہارے ساتھ ہے، تمہیں اس سے فائدہ ملتا رہتا ہے۔ سنبھل کر رہیں ایسے لوگوں سے جو پہلے رو رو کر آپ کے درد پوچھیں گے، پھر جا کر انہی لوگوں کو بتائیں گے۔ کسی کو وہ جلدی نواز دیتا ہے، کچھ کی آواز کو بار بار سننا پسند کرتا ہے، اور بے حد خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی آواز کو پروردگار اعلیٰ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ عورت عقل مند ہو یا بیوقوف، یہ عقل مند ترین مرد کو بیوقوف ترین مرد بننے پر مجبور کر سکتی ہے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کرتے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ جس مرد نے عورت کا جسم استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ وہ عورت بیوقوف ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1، وہ مرد عورت کو ہمدردی دکھاتا ہے۔ نمبر 2، وہ مرد